اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورۃ الاحقاف مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 66 نمبر ہے۔ یہ حوامیم کی آخری صورت ہے اور اس میں آخری شبہے کا جواب ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم تو ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ ان کے ناموں کا وظیفہ پڑھتے ہیں، ان کے ناموں میں برکت ہے، یہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو اس میں جواب دیا گیا فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا۔ جب ان پر عذاب آیا تو ان کے الہا نے ان کو کیوں نہیں بچایا، ان کی مدد کیوں نہیں کی، بلکہ وہ تو ان سے غائب ہو گئے۔ یہ صورت ایک نام سے موسوم ہے، الاحقاف۔ احقاف یمن میں ایک وادی کا نام ہے جہاں قوم عاد آباد تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا تھا۔ اس کو صورت کا ربط پہلی صورت کے ساتھ کئی وجوہات پر ہے۔ نمبر 1، پہلی صورت میں اتباع شریعت کا حکم تھا، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها۔ اس صورت میں اس شریعت کی تصدیق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے صداقت کے اس بات سے۔ نمبر 2، پہلی صورت میں شرک پر رد تھا اور اس میں عقلی دلائل ذکر کیے گئے تھے، وحی دلائل ذکر کیے گئے تھے۔ اس صورت میں رد ہے، صریح رد ہے مشرکین پر کہ ان کے معبود نہ ان کے پاس قدرت ہے نہ تصرف ہے، بلکہ ان کی عبادت سے وہ غافل ہے، بے خبر ہے، ان کی پکار وہ نہیں سنتے ہیں۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ جب ان کو معلوم نہیں ہے تو وہ ان کی مدد کیسے کر سکیں گے جب ان کے اوپر عذاب آئے گا، ان کے اوپر مشکل وقت آئے گا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور سخت گمراہی قرار دی گئی اس کو۔ من اضل ممن یستجیب یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ اس سے بڑا کون گمراہ ہے جو ان کو پکارتا ہے، جو قیامت تک ان کو جواب نہیں دے سکتا ہے، اور جواب تو دور کی بات ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مجھے کون پکار رہا ہے۔ سورت کا بنیادی مضمون رد ہے ان لوگوں پر جو صالحین کو پکارتے ہیں اس وسیلے سے کہ ان کی دعا میں برکت ہے اور اس میں بہت سارے فوائد ہے۔ تو ان کو جواب دیا گیا کہ وہ عاجز ہے۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بیان کی گئی، قرآن کریم کی صداقت بیان کی گئی اور شرک کے اقسام پر رد کیا گیا، شرک فی التصرف، شرک فی العلم، فی الدعا، فی العبادت، اور اس کے ساتھ جنوں کی تصدیق بھی ذکر کی گئی، دلیل نقلی جنات سے بیان کی گئی۔ سورت کی امتیازات اور خصائص کا بیان۔ اس صورت میں مشرکین سے دلیل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اس بات کا بیان ہے کہ مشرکین جن الہا کو پکارتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ نمبر 3، علم غیب کی نفی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نمبر 4، اس میں مشرکین و منکرین کے اس دعوے کا ذکر ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم صحابہ اکرام سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، ان سے زیادہ عقل مند ہے۔ آیت نمبر 11 میں وقال الذین کفروا للذین آمنوا
لو کان خیرا ما سبقونا الیہ واذ لم یہتدوا بہ فسیقولون ھذا افک قدیم۔ کافروں نے ایمان والوں کے بارے میں کہا کہ یہ ایمان لانا اگر کوئی اس میں خیر ہوتا، کوئی بہتر بات ہوتی تو یہ ہم سے آگے کبھی نہ بڑھتے۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ایک خیر کی طرف آگے بڑھے اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر ایک بات ذکر فرماتے ہیں بدعت پر رد کرتے ہوئے، فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ قَوْلٍ وَفِعْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ وَبِدْعَةٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا خَصْلَةً مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا بَادَرُوا إِلَيْهَا۔ کہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے، اہل سنت والجماعت ہر اس قول و فعل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ خیر ہوتا تو صحابہ اکرام ضرور اس کی طرف ہم سے سبقت کرتے، اس لیے کہ صحابہ اکرام نے ایسا کوئی خیر نہیں تھا مگر انہوں نے جلدی سے اس کو اختیار کیا تھا۔ تو اس میں بدعت پر رد کیا گیا ہے۔ 5 نمبر خاصیت، اس میں 2 قسمیں ذکر کی گئی اولاد کی، والدین کی بنسبت اولاد کی 2 قسمیں۔ نمبر 6 28 نمبر آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ مشرکین کے آلہہ نزول عذاب کے وقت ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 جنوں کی دعوت کا ذکر ہے اتباع قرآن، اتباع رسول کی طرف۔ سورۃ احقاف کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورت کی ابتدا اس بات سے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو اظہار حق کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون، آیت نمبر 3۔ اختتام بھی زمین و آسمان کے پیدائش کے تذکرے پر ہوا ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر، 33 نمبر آیت۔ اس طرح سورت کی ابتدا قرآن کریم کی تذکرے سے ہوئی ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، آیت نمبر 2، اور اختتام بھی قرآن کریم کی تذکرے سے ہوا ہے کہ جب جنات نے قرآن سنا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، 29 نمبر آیت۔ اس ابتدا انتہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم میں غور و فکر کرتا ہے، کائنات میں رحمان کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول دیتے ہیں اور ہدایت کے راستے اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اس لیے سورت کا بنیادی محور کیا ہے؟ ہدایت اور قبولیت اللہ کی طرف سے اس شخص کو ملتی ہے جو اس کا ارادہ رکھتا ہے، اس کا طلبگار بنتا ہے۔ طلبگار نہیں بنتا ہے تو نہیں ملتی۔ سورت کے موضوعات میں پہلا موضوع اللہ نے نمونے پیش کیے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اللہ کی بات مانی اور ان کی بھی جنہوں نے اعراض کیا۔ دیکھو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بات مان لی اور یہود نے اعراض کیا، باقی یہودیوں نے اعراض کیا، آیت نمبر 10 میں اس کا بیان ہے۔ اس طرح ایک لڑکا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کرتا ہے، والدین کی بات نہیں مانتا ہے، آیت نمبر 17 میں اس کا بیان ہے۔ اسی طرح قوم عاد کے اعراض کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے اعراض کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، آیت نمبر 21، آیت نمبر 26۔ جنوں کی استجابت اور ماننے کا بیان ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اللہ کے حکم کو مان لیا،
ماننا تو ایک طرف، بلکہ انہوں نے اپنے دوسری جنات بھائیوں کو اس کی دعوت دی۔ آیت نمبر 29 اور 32 میں اس کا بیان ہے۔ بندوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ آسمان اور زمینوں کی تخلیق کی طرف دیکھو، اور جو ان کے معاملے میں غور و فکر کرے گا حق تک پہنچ جائے گا۔ آیت نمبر 3 اور 4۔ آیت نمبر 15 میں اس بات کا بیان ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور خاص طور پر ماں کے ساتھ۔ آیت نمبر 20 اور 34 میں اس بات کا بیان ہے کہ قیامت کے دن کفار کے ساتھ کفار کی دو پیشیاں ہوں گی، اور یہ جہنم کے مستحق ٹھہریں گے تکبر کی وجہ سے، فسق کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے۔ پانچواں موضوع دعوت کا حکم ہے اور مدعوین کی اذیت پر صبر کرنے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 35 میں۔ آیت میں اس بات کا بیان ہے، سورت میں جنات کا تذکرہ قرآن کریم میں دو جگہ پر ہے۔ ایک سورت احقاف میں ان کی بات ذکر کی گئی ہے، ان کے مذاکرات، اور ایک سورت جن میں۔ سورت احقاف میں جن جنات کا تذکرہ ہے، یہ یہودی تھے، یہودی جنات تھے، نصیبین کے جن تھے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے کہا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، بے شک ہم نے ایسی کتاب سنی جو نازل کی گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اور وہ جن کا تذکرہ سورۃ جن میں ہے وہ نصرانی تھے، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ جنات کے اس واقعہ میں داعیوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے تبلیغ کی، کہ انہوں نے ایک مرتبہ درس سن لیا اور جا کے داعی بن گئے۔ تو انسان جو کچھ سنے آگے جا کے اپنے گھر میں اپنے قوم کو اس کی دعوت دے۔ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، بس قوم کی طرف منذر بن کر چلے، اور ان کی دعوت اللہ نے قرآن میں ذکر کی۔ اس طرح قرآن کریم میں کبھی لفظ کل استعمال ہوتا ہے، لیکن عموم اس سے مراد نہیں ہوتا ہے۔ آیت نمبر 25 میں، کیونکہ قوم عاد پر جو عذاب آیا وہ ہوا کا عذاب، ریح فیہا عذاب علیم، تو اس کے بارے میں تدمر کل شیء بامر ربہا فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، تو اس ہوا نے ہر چیز کو تباہ کیا مگر ان کے کنڈرات کو۔ فاصبحوا لا یری الا کل شیء، اس سے مراد عموم نہیں ہے، بلکہ صرف ان کے ہر چیز کو تباہ کیا، تمام دنیا کو ہلاک نہیں کیا تھا۔ جنات نے یہ ذکر کیا اپنی دعوت میں انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، انجیل کا تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ انجیل تورات کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انجیل مکمل تورات بن کر آیا ہے، تورات کی تکمیل کے لیے۔ مکمل تورات کو اس نے منسوخ نہیں کیا، تورات بنیادی حیثیت سے ان کے لیے یہ کتاب باقی تھی۔